وندعو ونصلي ونصلي على رسول الحبیب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق پر چلنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تذکرہ اولیاء کرام کا، تذکرہ اللہ والوں کا۔ آج کی نشست میں ہم جن کا ذکر کریں گے، جن عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جنہوں نے آزمائشوں میں صبر کیا، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی ہر آزمائشوں میں صبر کیا۔ آپ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی کتنی صورتوں میں آ رہا ہے؟ پوچھ نہیں معلوم۔ قرآن کریم کی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، جن میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام پر صبر و شکر اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ آپ مسلسل 18 برس تک مبتلا آزمائش رہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کیا۔ صبر ایوب رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ راہ ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دین اور صبر و استقامت کے ضمن میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک عظیم امتیازی مقام عطا فرمایا، جو ان کی شخصیت کا حصہ بن کر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے مسئلہ راہ بن گیا۔ ان کے صبر و شکر کی قرآن کریم نے مدد اور ان کے کمال اور صبر پر مہر تصدیق ثبت دی۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ سورۃ النساء، سورۃ الانعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جبکہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ سعد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں اور مسائل، صبر و شکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ سعد آیات نمبر 44 میں موجود ترجمہ بے شک ہم نے ان کو ثابت پایا، بے شک ہم نے ان کو بڑا ثابت پایا، اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کے تعلق سے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں زیادہ تر تفصیل موجود نہیں، چنانچہ مفسرین و مفسرین کا زیادہ تر انصار ان اسرائیلی روایت پر ہے جو توریت کے سفر ایوب میں درج ہے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سے مجزی شکایت اور مصیبت میں بار بار فریاد و التجا کرنے والے انسان کے روپ میں پیش کیا گیا، جبکہ قرآن کریم نے انہیں اللہ کا بڑا صابر و شاکر بندہ قرار دیا۔ دراصل اللہ کی کتاب توریت میں یہودیوں کی جانب سے اس قدر مبالغہ آمیزی کر دی گئی ہے کہ یہ اب اللہ کے کلام کے بجائے منطق، قصے اور کہانیوں کا مجموعہ بن گیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت قصہ ایوب کو حضرت یوسف علیہ السلام وضیحہ کے قصے کی طرح ایک دلچسپ داستان کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شدید بیماری کی سبب آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و دکھ پہنچایا ہے۔ بعض مفسرین نے شیطان کے رنج و دکھ پہنچانے کی بات کو توریت کے سفر ایوب میں بیان کرتا ایک خود ساختہ واقعے سے منسلک کر دیا ہے۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے سلط کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو بہت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا کر دیا جائے جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں شیطان طرح کے وسوسوں سے ڈالا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی، یہاں آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ مفسرین نے اوپر بیان کردہ قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی تشریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام کا شیطان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ شیطان نے آپ علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا۔
مفسرین و محررین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر و کبیر تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت، محلات و جائیداد، نوکر چاکر، کثیر اولاد سے نوازا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی. روایت کے مطابق ان کی تعداد 27 تھی. قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانبیاء میں موجود ترجمہ: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے. اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے. اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوئیں اور ان کا جسم کا کوئی حصہ صحیح سالم نہ رہا سوائے دل اور زبان، جن سے وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے اور نہایت صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے. پھر ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہم نشین بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا. دوست احباب بھی وحشت کرتے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے باہر ایک مقام پر ڈال دیا. جب سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا بس سوائے ان کی ایک بیوی کے جو دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی. حتیٰ کہ سب تنگ دستی حد سے بڑھ گئی اور تمام عزیز رشتہ دار دوست احباب نے منہ موڑ لیا. جب تمام اپنوں نے آپ علیہ السلام سے منہ موڑ لیا تو بھی حضرت صالحہ خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت و نگہبانی میں کوئی کمی نہ آنے دی. یہی ہوتی ہیں نیک عورتیں جو ماں باپ کے گھر پہ جب ہوتی ہے تو ماں باپ کی شان ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے سسرال میں جاتی ہے تو وہ سسرال کی سبزی بنتی ہے. یہاں ان عظیم ہستیوں کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں، جب ان کے قصے، ان کے واقعات سنتے ہیں، ان کی دور زندگی سنتے ہیں تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. ان کی خدمت، ان کی جدوجہد، ان کی لگن کو اپنی زندگی میں مینٹین کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی مینٹین کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. آج جو جہاں گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، جہاں ماں باپ کی تعظیم بھی نہیں کی جا رہی، جہاں سسرال ساس سسر کی بھی تعظیم نہیں کی جا رہی، اس طرح اپنے ماں باپ کو آپ اپنے ماں باپ سمجھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. اس طرح جب آپ سسرال میں جائیں تو اپنے ساس سسر کی ویسے ہی تعظیم کریں، ویسا ہی کریں جیسے آپ اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں. تو کبھی کوئی سسرال میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا. ان پاک بیویوں نے اپنے شوہروں کی خدمت کر کے ان کے ساتھ زندگی کس طریقے سے گزاری، آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. ہر سکھ دکھ میں ان کا ساتھ دیا. جب تمام اپنوں نے آپ علیہ السلام سے منہ موڑ لیا تو تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی جو صالحہ خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت نگہبانی میں کوئی کمی نہ آنے دی. سلام ہے ان عورتوں پر جنہوں نے ہر سکھ دکھ میں اپنوں کا ساتھ دیا، اور ان کو ہونا بھی ایسا چاہیے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں. روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے. سیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے. بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھا دیتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو. بعض مفسرین کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس بیماری میں مبتلا فرمایا تھا اس کی نوعیت سے متعلق نہیں بتایا گیا. جسم میں کیڑے پڑ جانا یا گوشت کا جڑنا اسرائیلی روایت کا حصہ ہے جس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے. واللہ عالم. حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید تکلیف کے پیش نظر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دے. کیا کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں، آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دے گا.
تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا میں 70 برس تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 10 برس میں صبر کروں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں، لوگوں میں سے شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں اور فرمایا کہ جو شخص اپنے دین پر جتنا مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں شرط پر علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تو نے مجھے شفا دی، میں اس کے علاوہ کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ واقعہ سن کر انہوں نے فرمایا بھلی مانس وہ طبیب کے روح میں شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں عہد کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے سوکھے چیاں ماروں گا۔ دراصل آپ علیہ السلام کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ ان کی بیماری کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ان کی اہلیہ سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا تھا جو بظاہر معجز شرک تھے، گو کے تعویذ سے شرک نہ ہو۔ یہ ایک واقعہ بھی ازل مرض کے لیے دعا کا ثابت بنا۔ ابن حاتم اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں آزمائش میں گھیرے رہے، پھر انہیں قریب والے اور دور والے سب کے سب نے چھوڑ گئے سوائے ان 2 شخصیت کے جو آپ علیہ السلام کے خاص بھائی تھے۔ وہ آپ کے پاس صبح و شام آتے تو ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا تو جانتا ہے کہ اللہ کی قسم شاید ایوب جیسا گناہ جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو انہیں 18 سال ہو گئے، ان کی بیماریاں دور نہیں ہوئی اور اب تک اللہ نے ان پر رحم بھی نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرما دیتا۔ پھر دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس شخص سے رہا نہ گیا اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کر بیٹھا۔ ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، وہ دونوں ایک دن آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ کے زخموں کی بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے، وہ ذرا دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی و خیر جانتا تو ان کو اس طرح امراض میں مبتلا ہی نہ کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں بیماری میں مبتلا ہی نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی کسی سے نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دست التجا کی کہ اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ تجھے علم ہے کہ جس نے کبھی کوئی راز شرک ہو کر نہیں گزارا، اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مطلب ہے اور بھوکے کا کیا مرتبہ ہے، تو میری تصدیق کر یا پروردگار عالم تو میری تصدیق کر۔ آسمان سے تصدیق ہوئی جسے دونوں بھائیوں نے سنا، پھر فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیص نہیں رہے اور میں مفلس کا مرتبہ جانتا ہوں، تو میری تصدیق کی۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائیوں نے سنا، پھر کہا اے اللہ تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فریاد و التجا کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت ترین آزمائشوں کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اذیت، مصیبت و پریشانی ان سے صبر و شکر کے کلمات نہ چھپا سکی۔ شکوہ و شکایت
اور جزع و فضا صبر کے منافی ہیں، جن کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، البتہ صبر نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم نے قبول کر لی کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ سعد آیات نمبر 41 تا 43 میں موجود ترجمہ، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا، تو ہم نے کہا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے لیے نصیحت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پیر مارو جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اس چشمے کا پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دو چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پایا، لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مزید کنبہ عطا کر دیا گیا، لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہوئی۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال اور اولاد سے نوازا۔ حضرت السلام قضائے حاجت کے لیے نکلتے تھے تو ان کی اہلیہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی تھی۔ ایک دن وہ دیر سے آئی، اسی انصار رب العزت اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیر تک اسی پانی سے نہاتے رہے، پانی جسم پر پڑتا جاتا تھا اور توانائی آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک جوڑا بھی بھجوایا تھا، جسے پہن کر اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی اہلیہ تشریف لائی اور انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، میرے پروردگار نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ بیماری کے ایام میں خدمت گزار اہلیہ نے طبیب کے بھیس میں آئے ہوئے شیطان سے علاج کی درخواست کی تھی۔ اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے اہلیہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ جب صحت یاب ہوئے تو ایک طرف شہادت مند خدمت گزار بیوی تھی، دوسری طرف قسم بھی پوری کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی پریشانی دور کرنے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اپنے ہاتھوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ثابت بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ سورہ سعد آیات نمبر 44 میں موجود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیوی کو ان کی جوانی واپس لوٹا دی تھی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ دوشگی عطا فرمائی تھی۔ پھر ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ان خدمت گزار اہلیہ کے نام پر مؤرخین میں اختلاف ہے کہ کسی نے ان کا نام لیا ہے بنت نیسا ابن یوسف لکھا ہے، تو کسی نے رحمت بن ابن یوسف علیہ السلام، واللہ عالم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ان خدمت گزار اہلیہ کے نام پر میں نے آپ کو پہلے بتایا مؤرخین میں اختلاف ہے کہ کسی نے ان کا نام لیا بنت نیسا ابن یوسف لکھا ہے، تو کسی نے رحمت بن ابراہیم ابن یوسف علیہ السلام، واللہ عالم۔ آزمائش و امتحان
پس صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام دنیا تک کے لوگوں کے لیے مثل راہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ دیتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے صبر ایوب مثل راہ بن گیا۔ پروردگار عالم نے جو آپ علیہ السلام کی آزمائشیں بڑھائی تو ان کی عبادت میں ریاضت بڑھتی چلی گئی، اور پروردگار عالم نے مصائب و تکلیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ صبر کے بدلے جنت کے بالاخانے عطا ہوں گے، اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں انہیں بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس پورے قصے سے جو سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ نارملی ہر کسی کی لائف میں اپ ڈاؤن تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہر ٹینشن ہر مشکل کو اپنے اوپر حاوی کر لینا یہ رائٹ نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پختہ یقین تھا، اور اس سے پہلے کی نشست میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ ان تمام عظیم ہستیوں نے ہر مشکل وقت میں صبر کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ یقین کر اور سیرت اور طریقت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اور میرے رب کی یہ شان کہ میرے رب ان کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام عظیم ہستیوں کے قول فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے، قرآن کریم، سیرت اور طریقت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی پرسنل لائف سے پروفیشنل لائف تک نظر ڈالنی ہے کہ ہم نے کیا جو ہماری روٹین لائف میں ایسی مسٹیک ہے انہیں ریکور کرنا ہے، کیونکہ آج ہم یہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر ہم تو ثنا کرتے ہیں، اس طرح مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم روضہ محشر میں بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سائے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں۔ علامہ اقبال کا بہت ہی خوبصورت اشعار ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ گفتگو میں تلفظ میں ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑی مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، ایمان پید موت مدینے کی گلی میں مدفن میرے محبوب کے قدم میں بنا دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.